نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، اور ما نہیں ہے ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، اور ما نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے اور ان مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے جو ایمان لائیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بما بوجہ اس کے جو کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہاں ایک اور گروپ کی بات ہو رہی ہے ان آیات میں۔ کون سا گروپ؟ جو کہتا تھا، زبان سے اقرار کرتا تھا کہ میں اللہ پہ، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومن نہیں، وہ تو دھوکے بازی کر رہا ہے اللہ سے، اور ان لوگوں سے بھی جو مخلص مومن ہیں ان سے بھی دھوکے بازی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان اگر کوئی بات سوچتا بھی ہے، اس کے دماغ میں بھی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جان جاتا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے دغا بازی کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے دھوکے بازی کر رہے ہیں، ہمارے دل تو ایمان لائے کوئی نہیں، ہم تو صرف اوپر سے ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں ان آیات کے ذریعے اپنے نبی کو بھی، مخلص مومنین کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ منافقت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، تم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور دھوکہ دینے کی وجہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی اس بد عمالی کی وجہ سے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اور رسی ڈیلی کر لی، کر لو جو گناہ کرنے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے لو کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمیں ادھر بھی جنت ملے گی، آگے بھی جنت ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ کیونکہ ان کو قول و فعل میں تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے شخص کو جنت دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بما کانوا یکذبون، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ تو اللہ بیماری کو بڑھاتے کب ہے؟ جب انسان کسی بیماری کا علاج نہیں کرتا، روحانی بیماری، دل کی بیماری کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بد عمالیوں کی وجہ سے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دردناک عذاب دوں گا۔ پیچھے والی آیت میں تھا عذاب عظیم، تو اس آیت میں ہے اللہ دکھ دینے والا عذاب دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ جو ہے نا، یاد رکھیے گا سب بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے، جو انسان بعض اوقات اپنے آپ سے بھی بولتا ہے۔ تو ہم بھی بعض اوقات اپنا زبان سے اقرار کرتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کبھی اپنے اعمال آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا جو اللہ نے احکامات ہمیں دیے ہیں، کیا ان کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ تو یہاں بیسیکلی منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کے اندر ایک منافقین کا گروہ شامل ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے،
ان کو بتایا جا رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہاری منافق کا ہمیں نہیں پتہ چلے گا؟ وہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے کیا اسے پتہ نہیں چلے گا؟ تو ہمیں ان آیات کی روح سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کیا ہم وما یشعرون میں شامل تو نہیں ہو رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو یہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم تو دین کی تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، ہم سے زیادہ نیک بندہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن دوسروں کے ساتھ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو دیکھیں وہ کیسے ہیں؟ کیا جھوٹ کی بنا پہ چل رہے ہیں؟ کہ دنیا کی محبت کی بیماری ہمارے دلوں میں بھی آ چکی ہوئی ہے؟ یہ ساری ان آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے اپنا کردار کہ ہم بھی تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے؟ تو اگر قول و فعل میں تضاد ہے تو یہ ایسی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری جو ہمیں لگ چکی ہے، اور اللہ نے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے، معافی نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ نے اور رسی ڈھیلی کر لی ہے، کر لو یاشی جو کرنی ہے۔ تو بعض کا اگر بڑی دنیا مل رہی ہے، ہر طرف سے ثانیہ مل رہی ہیں، تو اللہ سے ڈریں کہیں اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی تو نہیں کر رہے اور ایک ہی دفعہ کھینچیں گے آخرت میں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دردناک عذاب سے دعا کیا کرے ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا کے رکھے۔ تو یہ جو بیماری ہے نا دل کی، ان کا علاج صرف قرآن پاک میں ہے۔ یہ قرآن دلوں کی شفا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ مرض آ چکے ہوئے ہیں، نفاق کی بیماریاں آ چکی ہوئی ہیں، تو اس کا علاج صرف قرآن میں ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے اللہ اس قرآن کو پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس قرآن کو اپنی لینگویج میں سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں وہ جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی، یہ ان کے پاس رہتے تھے، مدینے کے اندر رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں دردناک عذاب دوں گا، مسلمان ہیں، سب ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو شو بھی کرواتے ہیں، لیکن ان کے جو اندر دلوں کو زنگ لگ چکا ہوا ہے، جو نفاق کی بیماری ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان کو دردناک عذاب دوں گا۔ دیکھیں یہ جو دردناک عذاب ہے نا، یہ تو سب کو ہی ملنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہوا ہے بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کون منافق؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہ آیات ڈرانے کے لیے کافی ہیں، ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں، کیا جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم قول اور فعل ہے ہمارے، جو ہم بات کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں، کیا وہ ایک جیسے ہیں؟ اگر وہ ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے بہت زیادہ معافرت مانگنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس قرآن پہ زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس قرآن کو اتار دے، اللہ تعالیٰ منافق کی جو بیماری ہے منافقت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور کر دے۔ آمین الہ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔